السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جغرافیہ کا تیسرا سبق طبعی ساخت اور آبی نظام کا مطالعہ کریں گے۔ بھارت کی طبعی ساخت کو 5 قدرتی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہمالیہ، دوسرا شمالی بھارت کے میدانی علاقے، تیسرا جزیرہ نما بھارت، چوتھا ساحلی علاقے اور پانچواں جزائر۔ پہلا ہمالیہ۔ ہمالیہ ایک جدید لہریے دار پہاڑ ہے۔ ہمالیہ تاجکستان کی پامیر سطح مرتفع سے مشرق تک پھیلا ہوا ہے۔ براعظم ایشیا کا یہ ایک اہم پہاڑی نظام ہے۔ بھارت میں جموں اور کشمیر سے لے کر آسام تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمالیہ صرف ایک پہاڑی سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ہمالیہ میں کئی متوازی پہاڑی سلسلے شامل ہیں۔ شیوالک پہاڑی سلسلے سے شمال کی طرف سے جاتے ہوئے ہمالیہ اصغر، ہمالیہ اکبر یعنی ہمادری اور بیرونی ہمالیائی پہاڑی سلسلے ملتے ہیں۔ یہ سلسلے بالترتیب جدید سے قدیم سلسلے ہیں۔ ہمالیائی پہاڑی سلسلے کو مغربی ہمالیہ یعنی کشمیری ہمالیہ، وسطی ہمالیہ یعنی کما ہمالیہ اور مشرقی ہمالیہ یعنی آسام ہمالیہ جیسے حصوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ دوسرا، شمالی بھارت کے میدانی علاقے۔ یہ قدرتی حصہ ہمالیہ کے جنوبی دامن سے بھارتی جزیرہ نما کی شمالی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ ساتھ ہی وہ مغرب میں راجستھان، پنجاب سے لے کر مشرق میں آسام تک پھیلا ہوا ہے۔ کوہ اراولی کی مشرقی سمت کا حصہ گنگا ندی کی وادی کا علاقہ ہے۔ اس میدانی علاقے کو گنگا کے میدان بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کی ڈھلان مشرقی سمت میں ہے۔ بھارت کی ریاست مغربی بنگال کا زیادہ تر حصہ اور بنگلہ دیش مل کر گنگا برہم پتر نظام کا ڈیلٹائی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے کو سندربن کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹائی علاقہ ہے۔ تیسرا، بھارتی جزیرہ نما۔ شمالی بھارت کے میدانی علاقے کے جنوبی سمت میں پھیلا ہوا اور بحر ہند کی سمت بتدریج پتلا ہوتا ہوا علاقہ بھارتی جزیرہ نما کہلاتا ہے۔ اس میں کئی چھوٹے بڑے پہاڑ اور سطح مرتفع ہے۔ اس کی شمالی سمت میں اراولی سب سے قدیم لہریے دار پہاڑ ہے۔ درمیانی حصے میں وندھیہ ستپوڑا پہاڑ ہے۔ مغربی گھاٹ اور مشرقی گھاٹ کے پہاڑی سلسلے بھی یہاں موجود ہیں۔ چوتھا، ساحلی علاقہ۔ بھارت کو تقریباً 7500 کلومیٹر لمبا ساحلی علاقہ دستیاب ہے۔ یہ ساحلی علاقہ جزیرہ نما کی مشرقی اور مغربی جانب واقع ہے۔ ان دو ساحلی علاقوں میں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ مغربی ساحل بحر عرب سے متصل ہے۔ یہ ساحل چٹانی ہے۔ مغربی گھاٹ کی کئی پہاڑیوں کی شاخیں مغربی ساحل تک چلی آتی ہے۔ مغربی ساحلی علاقے کی چوڑائی کم ہے۔ مغربی گھاٹ سے نکلنے والے بہت سارے تیز رفتار چھوٹے دریا اس ساحل پر اترتے ہیں، اس لیے ان دریاؤں کے دہانے پر کھاڑیاں تیار ہو گئی ہیں، اس لیے یہاں ڈیلٹا علاقہ نہیں پایا جاتا۔ مشرقی ساحل بحر بنگال یا خلیج بنگال سے متصل ہے۔ یہ ساحل دریاؤں کی اجتماع کاری کا سبب بنا ہے۔ مشرقی سمت میں بہنے والے کئی دریا مغربی گھاٹ سے بہتے ہوئے مشرقی گھاٹ سے ہوتے ہوئے ساحل پر آ کر ملتے ہیں۔ دور سے آنے والے کئی دریا مشرقی ساحل پر زمین کی سست ڈھلان کے سبب کم رفتار سے بہتے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے بہا کر لائے ہوئے گاد کا اجتماع ان ساحلی علاقوں میں نظر آتا ہے۔ ان دریاؤں کے دہانے پر ڈیلٹائی علاقے پائے جاتے ہیں۔ پانچواں ہے جزائر۔ بھارت کے مغربی اور مشرقی ساحل کے قریب کئی چھوٹے بڑے جزائر ہیں۔ ان کے علاوہ خلیج بنگال اور بحر عرب میں جزائر کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ بحر عرب میں واقع جزائر لکشدویپ کہلاتے ہیں۔ مونگوں کے اجتماع سے بنے ہوئے کنگن نما جزیرے کم وسیع اور کم بلند جزائر مانے جاتے ہیں۔ خلیج بنگال میں واقع جو جزائر ہیں انہیں انڈمان نکوبار جزائر کہا جاتا ہے۔ بالخصوص وسیع آتش فشانی جزائر ہے۔ بھارت کا واحد زندہ آتش فشاں بیرن جزیرے پر ہے۔ نکوبار مجموعہ جزائر کچھ جزیرے ہلالی یعنی کنگن نما شکل کے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے برازیل۔ طبعی ساخت کے لحاظ سے برازیل کے 5 قدرتی حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا، بلند زمین۔ دوسرا، دیوار نما عظیم عمودی چٹان۔ تیسرا، ساحلی علاقہ۔ چوتھا، میدانی علاقہ۔ پانچواں، جزائر کا مجموعہ۔ بلند زمین۔ جنوبی برازیل وسیع سطح مرتفع سے گھرا ہوا ہے۔
اسے برازیل کی سطح مرتفع، برازیل کی بلند زمین یا برازیل کے ڈھلانی علاقے جیسے الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ برازیل اور گیانا ڈھلانی علاقے مجموعی طور پر براعظم جنوبی امریکہ کے مرکزی علاقے مانے جاتے ہیں۔ گیانا کی بلند زمین کا اہم خطہ وینزویلا ملک میں ہے۔ یہ بلند زمین مشرقی سمت میں فرینچ گیانا تک پھیلی ہوئی ہے۔ برازیل کی بلند زمین کی جنوبی اور مشرقی سمت کے خطے میں اونچائی 1000 میٹر سے زائد ہے۔ شمال کی جانب ڈھلان زیادہ تیز ہونے کے باوجود غیر معمولی نہیں ہے۔ کئی دریا بلند زمین کے شمالی حصے سے نکلتے ہیں اور بحر اوقیانوس میں جا گرتے ہیں۔ عمودی چٹان یہ طبعی حصہ رقبے کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہونے کے باوجود اپنی ڈھلان کی نوعیت اور اس کے آب و ہوا پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے ایک منفرد طبعی حصہ مانا جاتا ہے۔ بلند زمین کی مشرقی جانب کا یہ حصہ اس عمودی چٹان کی وجہ سے منفرد حصہ بن گیا ہے۔ اس خطے میں بلند زمین کی اونچائی 790 میٹر ہے۔ کچھ علاقوں میں یہ اونچائی بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ ساؤ پاؤلو سے پورٹو ایلیگرے کے خطے میں یہ بلند سیدھی ایک ہی ڈھلان میں اترتی ہے۔ عظیم عمودی چٹان کے سبب جنوب مشرقی تجارتی ہوائیں رک جاتی ہے، اس لیے عظیم عمودی چٹان کے عقب میں سایہ بارہ کا علاقہ تیار ہوتا ہے۔ اس علاقے کی شمالی سمت کے علاقے کو خشکی کا چوگوشہ کہا جاتا ہے۔ اگلا ساحلی علاقہ۔ برازیل کو تقریباً 7400 کلومیٹر لمبائی کا ساحلی علاقہ میسر ہے۔ شمال میں آماپا سے لے کر مشرق میں ریو گرانڈے دو نارتے تک کے ساحل کو شمالی بحر اوقیانوس کا ساحل کہا جاتا ہے۔ وہاں سے آگے جنوبی سمت پھیلے ہوئے ساحل کو مشرقی ساحل کہتے ہیں۔ شمالی ساحل پر ایمیزون اور کئی دریا آ کر ملتے ہیں، اس لیے ساحل نشیبی بن گیا ہے۔ ماراجو بڑا ساحلی جزیرہ ہے۔ یہ ایمیزون اور ٹوکنٹش دریاؤں کے دہانوں کے درمیان واقع ہے۔ مشرقی سمت ساؤ فرانسسکو ایک بہت بڑا دریا ہے جو بحر اوقیانوس میں جا ملتا ہے۔ میدانی علاقہ۔ برازیل میں میدانی علاقے دو حصوں میں نظر آتے ہیں، شمال میں ایمیزون وادی کا حصہ اور جنوب مغرب میں پیراگوے پیرانا دریاؤں کا حصہ۔ ایمیزون برازیل کا سب سے وسیع و عریض میدانی علاقہ ہے۔ ایمیزون میدان کی عمومی ڈھلان مشرق جانب ہے۔ ایمیزون وادی برازیل کی مغربی سمت خوب چوڑی یعنی 1300 کلومیٹر ہونے کی وجہ سے دو بلند زمینیں یہاں بہت قریب آ جاتی ہے۔ جیسے جیسے ایمیزون دریا بحر اوقیانوس کی جانب بڑھتا ہے ویسے ویسے میدان کی چوڑائی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ میدانی علاقہ پورے طور پر جنگلوں سے گھرا ہوا ہے۔ بار بار آنے والے سیلاب اور جنگلوں کے نچلے حصوں میں زمین پر بڑھنے والی نباتات کے سبب یہ میدانی علاقہ انتہائی دشوار گزار ہے۔ ایمیزون کی وادی میں منطقہ حارہ کے بارانی جنگلات ہیں۔ برازیل کا دوسرا میدانی حصہ یعنی برازیل کی بلند زمین کے جنوب مغربی سمت کے پیراگوا پیرانا دریاؤں کے منبع کی جانب کا علاقہ ہے۔ پیراگوا کے منبع کے علاقے کی ڈھلان جنوبی سمت میں ہے جبکہ پیرانا دریا کی ڈھلان جنوب مغربی سمت میں ہے۔ جزائر کے مجموعے۔ ساحلی جزائر اجتماع کاری سے بنے ہیں۔ سمندری جزائر اصل سرزمین ہی سے بنے ہیں۔ سمندری جزائر اصل سرزمین سے 300 کلومیٹر دور بحر اوقیانوس میں واقع ہے۔ یہ جزائر اکثر چٹانی ہیں۔ یہ زیر آب پہاڑوں کی چوٹیوں کا حصہ ہے۔ جنوبی بحر اوقیانوس کے ساحلی علاقوں کے جزائر مونگو کے جزائر ہے۔ یہ کنگن نما جزائر کہلاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے برازیل کا آبی نظام۔ برازیل کے آبی نظام پر غور کرنے پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس ملک میں 3 اہم دریاؤں کی وادیاں ہیں۔ ایمیزون کی وادی، جنوب مغربی سمت میں پیراگوے پیرانا کا آبی نظام، برازیل کی بلند زمین کے مشرقی سمت میں ساؤ فرانسسکو اور ساحلی پٹے کی دیگر دریا۔ ایمیزون کا آبی نظام۔ ملک پیرو کے انڈیز پہاڑی سلسلے کے مشرقی ڈھلان پر ایمیزون کے دھارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایمیزون دریا میں پانی کے بہاؤ کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ اس کے سبب دریا کا منبع سے دریا کے طاس میں جمع گاؤ تیزی سے بہا کر لے جایا جاتا ہے، اسی لیے دریا کے دہانے پر بھی گاد کا اجتماع بہت بڑے پیمانے پر ہونے نہیں پاتا۔ عام طور پر یہ دریاؤں کے دہانے پر کئی تقسیم کار پائے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی تقسیم کار ایمیزون کے دہانے پر نہیں پائے جاتے۔ اس کی بجائے دریا ایمیزون کے دہانے کے قریب بحر اوقیانوس کے ساحل کے نزدیک کئی جزائر تیار ہوتے ہیں۔
دریائے ایمیزون کے دہانے کے قریب دریا کے پاٹ کی چوڑائی تقریباً 150 کلومیٹر ہے۔ دریائے ایمیزون کا بیشتر پاٹ آبی آمد و رفت کے لیے موزوں ہے۔ پیراگوے اور پیرانا آبی نظام، یہ دو دریا برازیل کے جنوب مغربی علاقے میں بہتے ہیں۔ یہ دونوں ہی دریا برازیل کی جنوبی سمت میں ارجنٹینا کے دریائے پلاٹا میں ملتے ہیں۔ ان دو دریاؤں اور جنوبی سرے پر موجود دریائے اوروگوے سے برازیل کی بلند زمین کی جنوبی ڈھلان کو پانی کی فراہمی ہوتی ہے۔ ساؤ فرانسسکو دریا، یہ برازیل کا تیسرا اہم دریا ہے۔ اس دریا کے پورے آبی نظام کا علاقہ برازیل کی حدود میں آتا ہے۔ آبی نظام کا یہ علاقہ برازیل بلند زمین کی مشرق کی سمت میں واقع ہے۔ اس خطے میں تقریباً 1000 کلومیٹر فاصلے تک یہ دریا شمال کی سمت بہتا ہے اور اس کے بعد مشرق کی سمت مڑ کر بحر اوقیانوس میں جا ملتا ہے۔ ساحلی علاقے کے دریا، برازیل کے ساحلی علاقے میں کم لمبائی کے دریا پائے جاتے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں گنجان آبادی ہونے کے سبب یہ دریا اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے پرانیبا، ایٹاپیکرو دریا شمال کی سمت میں پائے جاتے ہیں اور شمالی بحر اوقیانوس میں مل جاتے ہیں۔ جنوبی بحر اوقیانوس میں ملنے والے دریاؤں کو پانی کی فراہمی برازیل کی بلند زمین سے ہوتی ہے۔ پوراگو آکو دریا سلواڈور کے قریب بحر اوقیانوس میں جا ملتا ہے۔ بھارت کا آبی نظام، بھارت کے دریاؤں کی درجہ بندی ہمالیہ کے دریا اور جزیرے نما کے دریا میں کی جاتی ہے۔ ہمالیہ کے زیادہ تر اہم دریا مختلف برفانی دریاؤں سے نکلتے ہیں۔ اس وجہ سے موسم گرما میں بھی ان میں پانی کا بہاؤ بہت تیز اور زیادہ ہوتا ہے۔ بارش کے موسم میں ان میں سیلاب آتا ہے۔ یہ سال بھر بہنے والے دریا ہوتے ہیں۔ ہمالیہ سے نکلنے والے دریاؤں کی جماعت بندی 2 گروہ میں ہوتی ہے۔ پہلی دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا، دوسری دریائے گنگا اور اس کے معاون دریا۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا، یہ اصل میں دریائے سندھ سے نکلنے والے دریا ہیں۔ اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی اور بیاس جو مغربی ہمالیہ یعنی ریاست جموں و کشمیر سے ہو کر بہتے ہیں۔ دوسرا معاون دریا ستلج کا منبع مان سروور کے قریب ہے۔ ستلج اور اس کے معاون دریاؤں میں گاد کی اجتماع کاری سے بھارت کے پنجاب کے میدانی علاقے بنے ہیں۔ دریائے گنگا اور اس کے معاون دریا، دریائے گنگا ہمالیہ کے گنگوتری برفانی دریا سے نکلتا ہے۔ اس کے معاون دریا جمنا، جمنوتری سے نکلنے والا دریا، دیہانگ، برہم پتر وغیرہ شمال مشرقی حصے سے بہنے والے دریا ہیں۔ چمبل، کین، بیٹوا اور شون جزیرے نما دریا دریائے گنگا کے معاون دریا ہے۔ دریائے گنگا کا ایک بڑا معاون دریا ہمالیہ اکبر کی شمالی سمت میں بہتا ہے اور ہمالیہ کو عبور کر کے بھارتی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ یہ جب ہمالیہ سے بہتا ہے تو تسانگپو نامی جگہ سے ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہمالیہ کو عبور کرنے کے بعد اس کے بہاؤ کا نام دیہانگ ہے، جبکہ اس کے بعد مشرقی سمت بہنے والے دریا کو برہم پتر کہا جاتا ہے۔ دریائے گنگا میں کئی معاون دریا ایک مقررہ فاصلے پر ملتے ہیں جن سے پانی کا بہاؤ بڑھتا جاتا ہے۔ دریائے برہم پتر بنگلہ دیش میں دریائے گنگا سے ملتا ہے، جس کے سبب پانی زیادہ ہو جانے اور اس کے ساتھ بہہ کر آئے ہوئے گاد اور سیلابی مٹی کی اجتماع کاری سے دہانے پر ایک بہت ہی وسیع و عریض مثلثی علاقہ جسے ڈیلٹا کہا جاتا ہے تیار ہو گیا ہے۔ جزیرے نما دریاؤں میں سے بھی کچھ دریا گنگا دریا میں آ کر ملتے ہیں۔ اس میں سے اہم دریا چمبل، کین، بیٹوا اور شون ہے۔ جزیرے نما کے دریا، جزیرے نما دریاؤں کی درجہ بندی مغربی سمت بہنے والے اور مشرقی سمت بہنے والے دریاؤں میں کیا جاتا ہے۔ جزیرے نما کے مغربی حصے میں مغربی گھاٹ اہم آبی تقسیم کار ہے۔ جزیرے نما دریاؤں کا بہاؤ بارش پر منحصر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان دریاؤں کی وادیوں میں سیلاب کی مصیبت کا خطرہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ دریا موسمی طرز کے ہیں۔ مغربی سمت بہنے والے دریاؤں کی خصوصیات، کیرلا، کرناٹک، مہاراشٹر اور گجرات کے ساحلی علاقوں کے دریاؤں کی خصوصیات عموماً یکساں ہے۔ مغربی سمت بہنے والے بحر عرب سے ملنے والے دریا ہوتے ہیں۔ تاپتی، نرمدا، مہی اور سابرمتی گجرات میں خلیج خمبائت کے ساحل پر آ کر ملنے والے دریا ہے۔
شمال مغرب سے جنوب مغرب کی طرف بہنے والی مہی ندی ہے۔ اراولی پہاڑ کے جنوبی ڈھلان سے نکلنے والا سابرمتی دریا شمال سے جنوب کی جانب بہتا ہے۔ کوئی اراولی کی مغربی ڈھلان سے نکلنے والا اور بحر عرب کے خلیج کچھ میں ملنے والے دریائے لونی ہیں۔ مشرقی سمت بہنے والے دریا یا بحر بنگال میں ملنے والے دریا۔ مشرقی سمت بہنے والے اہم دریا گنگا، مہاندی، گوداوری، کرشنا، کاویری یہ ندیاں ہیں۔ گوداوری، کرشنا اور کاویری یہ تینوں ندیاں مغربی گھاٹ کے مشرقی ڈھلان سے نکلتی ہیں۔ آبگیر علاقے کے لحاظ سے دریائے گوداوری بھارت کا دوسرے نمبر کا اہم دریا مانا جاتا ہے۔ دریائے گوداوری کے جنوب میں کرشنا ندی کی وادیاں اور اس کی اہم معاون ندیاں بھیما اور تنگبھدرا ہے۔ کاویری کرناٹک اور تامل ناڈو ریاستوں سے بہتا ہے۔ اس کا استعمال قدیم زمانے سے آبپاشی کے لیے کیا جاتا ہے۔ بچوں، یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ امید ہے یہ سبق آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔